السلام علیکم فیضی بھائی، کیسے ہو آپ؟ بھائی وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ اور سناؤ، کہاں آج کل غائب ہوتے ہو؟ ارے یار فیضی، کہاں غائب ہونا، بس 2 ہفتوں کے بعد بڑے بھائی کی شادی ہے، اسی فکر میں ہیں۔ شادی کے حوالے سے کچھ خریداری بھی کرنی ہے۔ اچھا، بڑی بات ہے، کیا خریداری کرنی ہے بھائی؟ دیکھو جی، بہت سے کپڑے خریدنے ہیں اور جوتے بھی لینے ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں بھی چاہیے، کافی زیادہ بھائی، بڑی فہرست ہے، لمبی چوڑی۔ یار مجھے تو افسوس ہوتا ہے، آپ پڑھے لکھے اور کا ایسی بات کرتے ہو۔ تمہاری خریداری والدین کے لیے مصیبت کا باعث بنے گی، ان پہ بوجھ بڑھے گا، کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ بھائی یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فیشن کا زمانہ ہے، کچھ زمانے کے ساتھ بھی چلنا چاہیے، ظاہر ہے کچھ تو ایسا ہو، کچھ نیا۔ مجھے تمہاری نفسیات سے لگ رہا ہے کہ تم انتہائی ایک آزاد خیال لڑکے ہو اور زمانے کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہو۔ بھائی یہ تو ہے نا، فیشن کا زمانہ ہے، کچھ تو زمانے کو دکھانا ہی پڑتا ہے، ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے بھائی، یہ تو کرنا پڑے گا، ایسے دنیا تھوڑی مانتی ہے کیا؟ بھئی یہ تم کیسی خام خیالی جیسی بات کر رہے ہو؟ یہ رقم کسی اچھے کام پر بھی خرچ کر سکتے ہو، اسراف سے بعد ازاں بہت سے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ دیکھو سورۃ اعراف میں اس کی 31 نمبر آیت میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اس کا مفہوم ہے بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ بھائی بالکل، بے شک یہ بات ٹھیک ہے، اس سے تو کبھی انکار ممکن نہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ہمارے معاشرے میں تو اب یہ اصل میں نا عزت کا مسئلہ بنا بیٹھا ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ بھئی دیکھو، ایسے فضول خرچیوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے تو لوگ شادیوں پر بے درے خرچ کرتے ہیں اور بعد میں قرض تلے دب جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ ارے فیضی بھائی، تم بھی کیا عجیب باتیں کر رہے ہو، دراصل روپیہ ایسے موقعوں پر ہی خرچ کیا جاتا ہے، ظاہر ہے روپے کو اور کیا کریں، اتنا روپیہ ہو کہیں تو خرچ کرنا ہی پڑے گا بھائی۔ اب یار کیا بولوں آپ کو میری بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے معاشرے میں اکثر رسومات ایسی رائج ہو چکی ہیں جن کو ختم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ علاوہ ازیں انہی بے اعتدالیوں کے باعث ہمارا معاشرہ بہت سے مسائل میں گر گیا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے اس بارے میں، بے اعتدالیوں سے سب میں ہم ہوئے، جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے۔ ارے ہاں، ویسے تم نے ٹھیک ہی کہا، ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ نمود و نمائش کے لیے فضول خرچی کرتے نظر آتے ہیں، ہے تو بات یہ سچ ہے۔ دیکھو بھائی، تمہارے والد محترم ایک اسکول ٹیچر ہیں جن کی آمدنی محدود ہونے کے باعث تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے کہ تم کو اس طرح فضول خرچی کی جناب اضافی رقم دی جائے۔ آپ ایسے فضول خرچیاں کرو گے یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا نا۔ ارے ہاں یار، لیکن پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ ہی کچھ بتا دو یار، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی۔ دیکھو بھائی، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ دین ہمیں میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ بھائی میں تمہاری بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ میرے دوست اور رشتہ دار خواہ مخواہ باتیں بنائیں گے، ان کا کیا کروں؟ دیکھو بھائی، لوگوں کا کیا ہے، ان کا تو کام ہی دوسروں پر کیچڑ اچھالنا ہے، اس لیے تم ان کی باتوں پر دھیان دینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں اس موقع پر دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان مبارک ہے۔ ارے ہاں بھائی، یہ تو بالکل حق بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات تو سب سے پہلے ہے، باقی ساری باتیں بعد میں۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے واقعی کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا، آپ نے مجھے احساس دلا دیا، آپ کا بہت شکریہ بھائی۔ ہاں بھائی، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ آ چکی ہے، در حقیقت سادہ کپڑوں میں ہی انسان پروکار نظر آتا ہے، لہٰذا ہمیں فضول خرچی سے بچنا چاہیے، نمود و نمائش سے، یہ بالکل چھچورا پن اچھا نہیں لگتا۔ ہاں بھائی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، مان گیا بھائی تم کو۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ اور سناؤ پھر، شادی پہ مجھے بلا رہے ہو کہ نہیں بھائی، مجھے تو بتا دو۔
ارے کیسی باتیں کرتے ہو، تمہارے اپنے گھر کی شادی سمجھو، آ جانا بھائی، تم نے نہیں آنا تو اور کس نے آنا ہے، میرے ساتھ کام وغیرہ بھی کروا دینا۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، کروا دیں گے، اور سناؤ کوئی میرے لائق خدمت، ڈن کرو بھی۔